بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینا طالب بدم المقتول بکربلا لبیک یا مہدی. صلوات پڑھیں. عزیزان امام، پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کے پاس اور اٹس ریئلی آنر فار می. اور جن کلمات سے میں نے مجلس شروع کی یہ امام کے دل کی آواز ہے. آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا. پھر دوسری چیز ہمارے دل کی آواز ہے لبیک یا مہدی. جیسا انٹروڈکشن کرایا گیا مجھے بھی نہیں معلوم تھا میں ایسا ہوں. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آنے سے پہلے پورے بریفنگ ہو گئی تھی. گڈ. ایک چیز کا تو پتہ چل گیا یہاں پہ. بہرحال میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے. بڑی مشکل سے نکل کے آیا آپ کے پاس. کئی سینٹرز کو چھوڑ کے آنا پڑا اور انشاءاللہ 10 دن آپ کے ساتھ ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں. اس لیے کہ جب تک طالب علم رہتے نا، اسٹوڈنٹ رہتے نا، جو چاہے بول سکتے نہیں. تو میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا یہ ایک دل کی آواز ہے امام کی. فرام یہاں سے امام پکار کے بول رہا آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا. آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت. امام بول رہا کہ کب آئیں گے، کب وہ موقع ملے گا، کب وہ چانس ملے گا کہ میں خون حسین کا بدلہ لوں گا. پھر لبیک یا مہدی. لبیک اتنا سا ورڈ ہے، ایک چھوٹا سا لیکن اتنا بڑا. لبیک ہم بڑے آسانی سے بولتے، بڑی ایزی، ویری ایزی ٹو سے لبیک، ویری ایزی ٹو سے. کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں. لبیک کے معنی کیا ہے؟ وی آر آفرنگ آور سروسز ٹو امام. کہ مولا میں اپنی سروسز آفر کر رہا ہوں آپ کو، پلیز ایکسپٹ، مجھے ایکسپٹ کر لیں. بولنا آسان ہے، گارنٹی کیا ہے کہ مولا ہماری سروسز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ واٹ از دا گارنٹی؟ آپ جو چاہے بولے، لبیک یا حسین بولے، لبیک یا مہدی بولے، لبیک یا زہرا بولے، لبیک یا علی بولے. بولنا کوئی بات نہیں، آرام سے بولو. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام ایکسپٹ کرے. تم یہاں لبیک لیسٹر میں بولو، وہاں امام تم کو ہاتھ کھول کے لبیک کرے. شیعہ کو بننا ہے. 10 دن میں انشاءاللہ جو لوگ مجھے سنے ہوئے، میرے مجلس پڑھنے کا سٹائل بالکل الگ ہے. میں مجلس عام طور پہ جیسے مجلس ہوتی ویسے مجلس نہیں پڑھتا. میں مجلس میں تو ایک اسٹوڈنٹ، میں نے پہلے کہہ دیا، مجلس پڑھنے کا جو سنا ہوا جانتا ہے کہ میرے اسٹائل کیسا ہے پڑھنے کا. مقصد ہے مجلس یہ کہ اگر آپ 1 گھنٹہ لیسٹر میں آ رہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب آ رہے، یہاں کا ونڈ، یہاں کا موسم، یہاں کا پوری جابز، یہاں کی سب کر کے آپ آ رہے، تو 1 گھنٹہ مجلس میں آ کے اگر امام بارگاہ میں بیٹھ کے چلے جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ جب مجلس میں آؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. You have to learn something. We have to learn something. مجلس یہ نہیں ہے کہ آپ آئے اور چلے جائیں.
مجلس کا مقصد یہ کہ جب تم آؤ کچھ بن کے آؤ، جاؤ کچھ بن کے جاؤ۔ سلمان جب پہلی مرتبہ آئے تھے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو سلمان 10 درجے کے ایمان پہ نہیں تھے، گریجولی ایمان پہ آئے۔ تو ہر آدمی کو سیکھنا ہے، کوئی سیکھ کے نہیں آیا، ہم کو چیک کرنا ہے کہ واٹ آر وی ڈوئنگ۔ سب سے پہلے یہ کرو کہ تم کر رہے کیا۔ پوری زندگی لیسٹر میں گزار رہے، پوری زندگی، پوری لائف گزر گئی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی بولتے ہوئے، اور جب اینڈ آف دا ڈے آیا، جب ہمارے فرینڈ آ گئے ملک الموت، دیکھیے میں موت پہ بھی بہت بولنے والا، بڑا ڈرانے والا مولوی ہوں۔ اب اس لیے کہ اب میں بات آئی تو 1-2 منٹ بول دیا۔ آج تو میری پہلی مجلس میں پورا ایک انٹروڈکشن دوں گا، پھر کل سے ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ بامبے میں آج سے 4 سال پہلے شاید لائف آفٹر ڈیتھ پہ پڑھ رہا تھا، 10-12 دن پورا عشرہ تھا۔ تو 4 دن کے بعد پورا یوتھ آیا لڑکے لڑکیوں کا، کیا مولانا کیا ڈراتے ہیں یار، رات کی نیند اڑ گئی اور ہم کو نیند ہی نہیں آتی۔ ارے کوئی زندگی کی بات کریں، کیا آپ موت 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 کر رہے؟ میں نے کہا اچھا کل جواب دوں گا۔ تو میں نے کل دوسرے دن ممبر سے کہا کہ سنو میرے پاس یہ پورا یوتھ آیا تھا، اس لیے کہ میں آلویز آئی ایڈریس مائی یوتھ، میں یوتھ کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ میں سینئرز کو، بزرگوں کو نہیں بول رہا، اس لیے بزرگوں کو نہیں بول رہا، وہ مجھ سے بہتر جانتے۔ میں چاہتا کہ یوتھ میں ایک انقلاب آئے، ایک یوتھ میں ایک ریولیوشن آئے، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ 10 دن میں ایک چینج آنا۔ مجلس کا مقصد ہی ہے کہ چینج آنا، لائف میں چینج آنا۔ اگر چینج نہیں آ رہا تو وہ مجلس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر علی اور ذکر حسین میں اگر چینج نہیں ہے تو پھر واٹ آر وی ڈوئنگ، کر رہے کیا؟ تو یوتھ نے آگے کہا مولانا کب تک موت کی بات کریں گے یار، رات کی نیند اڑ گئی۔ لڑکیوں نے کہا مولانا پلیز، میں نے کہا اچھا کل جواب دوں گا۔ دوسرے دن ممبر پہ میں گیا، میں نے کہا سنیے میرے پاس یہ یوتھ آیا تھا اینڈ دے وانٹڈ می ٹو ٹاک اباؤٹ زندگی، لائف۔ میں نے کہا یار میں تو زندگی کی بات کر رہا، تم اسے موت سمجھ جائے تو میں کیا کروں؟ نہیں، میں تو زندگی کی بات کر رہا۔ علی والوں کے لیے زندگی لیسٹر نہیں ہے، بلیو می، علی والوں کے لیے زندگی یہ نہیں ہے، یہ دنیا زندگی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مولا نے نہج البلاغہ میں کنڈیم کیا ہے، کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ تم جو چاہے دنیا میں کرو، ہم ہیں۔ اگر زندگی یہ ہوتی، یہ لائف ہوتی یہ دنیا کی، تو میرا مولا 3 طلاق کبھی نہیں دیتا۔ میرے مولا نے 3 طلاق دے کے کہا کہ تمہاری زندگی یہ نہیں، تمہاری زندگی لائف آفٹر ڈیتھ ہے۔ لیکن پہلی مجلس میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے والا ہوں کہ کل مجمع ہی ٹوٹ جائے، ڈونٹ وری۔ میں آخری مجلس میں بولوں گا چلا جاؤں گا لندن سے۔ چل بات پڑھے محمد والے۔ بہرحال مولا آپ کو آباد رکھے، ماشاءاللہ بڑا شاندار امام بارگاہ ہے۔ ایک چیز ہے کہ جب بھی میں کسی امام بارگاہ میں جاتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں کہ امام بارگاہ بڑا ویل مینٹین ہے، اس کا مطلب ہے کہ قوم بیدار ہے، سوری نہیں قوم، دیٹس ریئلی گڈ، ریئلی گڈ۔ یہ ہماری عزت ہے، امام بارگاہ ہماری عزت ہے، امام بارگاہ سے ہماری آئیڈینٹیٹی ہے، ہماری پہچان حسینیہ، ہماری پہچان مسجد ہے۔ اگر مسجد مینٹین ہے، امام بارگاہ مینٹین ہے، تو سمجھو کہ قوم بیدار ہے۔ کم از کم ایٹ لیسٹ ٹمارو یو کین سے ٹو یور امام کہ مولا جو ہم سے ہو رہا تھا ہم کر رہے تھے۔ ہر آدمی کو کرنا ہے، یہ نہیں کہ جماعت ہی کرے۔ مثال کی طور پہ چھوٹی مثال، ایک بلب کوئی فیوز ہو گیا، مثال دے رہا میں، کوئی بلب فیوز ہو گیا، اب میں ویٹ کروں کہ جماعت آ کے بلب لگائے؟ آپ لگا دو نا۔ آپ وہ بلب نہیں لگا رہے بلکہ اپنی خبر میں روشنی کر رہے، زندگی میں روشنی کر رہے۔ ایک چیز یاد رکھو، حسین کسی کا رکھتا نہیں، مولا حسین کسی کا نہیں رکھتے۔ تم لکی ہو اگر if you are doing something for امام بارگاہ، at least you are getting chance to serve۔ یہ نہیں کہ مثال دے رہا میں تو ایسا انشاءاللہ بہت باتیں بولوں گا۔ آج تو پھر صرف ایک انٹروڈکشن ہے، ایک سکیچ کھینچ رہا آج پورے 10 دن کے لیے۔ تو لبیک کہنا بہت آسان ہے، ویری ایزی ٹو سے۔ لبیک کیا مانے؟ اپنی سروسز کو آفر کرنا کہ مولا میں حاضر ہوں، مولا here I want to serve you۔ اب کنڈیشن یہ کہ مولا ایکسپٹ کرے۔ اچھا صرف مرد نہیں، لڑکی لڑکا عورت مرد ایوری بڈی، ہر شیعہ سب لبیک بولتے۔ ایک لبیک ہم اور بولتے، آج ہم لبیک یا مہدی بول رہے ہیں،
اربعین میں لبیک یا حسین بولیں گے, مختلف جگہوں پہ لبیک بولیں گے. لبیک کے معنی اپنی سروسز کو آفر کرنا. ہم ایک لبیک اور بولتے, کہاں بولتے؟ جب حج پہ جاتے یا عمرے پہ جاتے تو وہاں کیسا بولتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب مسجد شجرہ ہو یا جوفا, جو جدہ سے آتے ہیں وہ جوفا جاتے ہیں. جوفا جو ہے وہ میدان غدیر ہے, جہاں واقعہ غدیر ہوا تھا, جہاں منکنت مولا فاضل علی مولا کا اعلان ہوا تھا, وہ جوفا ہے جو 170 کلومیٹرز اپروکسیمیٹلی سعودیہ جدہ سے جاتا ہے. جوفا ایک سینٹر پوائنٹ ہے, وہاں سے لوگ طائف جاتے ہیں, یمن جاتے ہیں, فار ادھر مڈل ادھر آتے ہیں ایسٹرن پروونس, تو ایک سینٹر پوائنٹ ہے جوفا کا. تو وہاں پہ وہاں سے اگر کوئی جائے تو وہاں پہ بھی بولتا ہے, لیکن ہمارے پاس تاکید یہ کہ زیادہ مسجد شجرہ جاؤ. کیوں مسجد شجرہ جاؤ؟ اس لیے کہ مسجد ہمارے پورے معصومین مسجد شجرہ سے احرام باندھ کر گئے تھے, تو وہاں پہ ثواب کچھ زیادہ ہے. میں انشاءاللہ میں یہ 10 دن میں آپ کو روز ایک دعا بھی دوں گا, انشاءاللہ کچھ دعائیں بھی دوں گا, کہ جو میں چاہتا کہ جب میں کہیں بھی جاؤں کہ ایک ٹوٹل چینج آنا, ایک ریولوشن آنا, ایک انقلاب آنا, اور لوگوں کے جتنے ایشوز ہیں نا وہ ایشوز بھی دور ہونا. ڈیلی میں 1 یا 2 دعا بھی بتاؤں گا کہ تو معصوم سے کہ وہ اس سے کس طرح رزق میں برکت ہوتی, کس طرح جو وریز ہے, کس طرح سٹریس ہے, کس طرح پریشانیاں ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس جتنا ذریعہ ہے, ہمارے پاس جتنا پاس دعائیں ہیں, وہ کسی کمیونٹی میں نہیں ہے, کسی کمیونٹی میں نہیں ہے. اگر ہم صحیح معنی میں دعاؤں کو لے کر اپنی زندگی کو گزارے نا, آپ کی زندگی 1 سیکنڈ میں چینج ہو جائے. تقدیر کا بدلنے کا راستہ یہی ہے, ڈیسٹینی بدلنے کا طریقہ یہی ہے. تو جب مسجد شجرہ میں جاتے وہاں جا کے ہم کیا بولتے؟ لبیک اللہم لبیک. کب بولتے؟ جب 2 احرام پہن لیتے. کتنا ایکسائٹڈ رہتا نہیں, اللہ ہم سب کو عمرہ زیارہ حج نصیب ہو انشاءاللہ. اتنی آہستہ بولیں گے تو نہیں ہوگا. اب دیکھو میں ایک بات بولوں, آمین نہیں دینا چاہتے ہم. آمین کیا ہے یار؟ ایک ورڈ ہے, ہو سکتا ہے ایک کا آمین پھولوں کی تقدیر بدل دے. آج آمین ہمیشہ بولا. اور ایک بات بولوں, دینے میں جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے. آپ نہیں سمجھے میرا جملہ. when you give something, آپ کو جو سیٹسفیکشن ہوتا نا وہ لینے میں سیٹسفیکشن نہیں ہے, دینے میں سیٹسفیکشن ہے. آپ ایک روٹی کسی کو دو, دل کو سکون ملتا. لینے میں کیا ہے؟ پوری زندگی لیتے رہے ہم, دے بھی نہ کچھ. آلویز یاد رکھو, آمین میں ہمیشہ آواز سے بلند بولو, دل سے بولو. ہو سکتا تمہاری آمین تمہارے لیے فائدہ پہنچا دے. تو جب آپ عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں, میں ہر سال عمرے پہ ایک بامبے کا گروپ ہے لے کے جاتا ہوں, تو جب مسجد شجرہ جاتے تو آپ پتہ ہے ماشاءاللہ سے عمرہ حج کرے ہوئے ہوں گے, کتنے ایکسائٹڈ رہتے. عورت مرد لڑکی لڑکا سب ایکسائٹڈ رہتے کہ فوراً ہم احرام پہنے, نیت کریں اور جائیں. سب 2 رکعت نماز پڑھ کے صرف 2-3 جملے بولنا ہے. اب پورا حملہ بولتا مولانا پلیز جلدی پڑھا تو وی ہیو ٹو گو. جیسے ہی آپ نے تلبی پڑھی 18 یا 21 چیزیں حرام ہو جاتی. نہیں ہوتی؟ یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, میوزک سننا حرام, جل نہیں لگانا, خوشبو نہیں لگانا, کسی کو سٹیر نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, جو ایک عادت غیبت کی ہے وہ نہیں کرنا, مطلب 1000 چیزیں ہیں نا, سب حرام. جیسے عمرے پہ حرام ہوتی نا, ویسی لبیک یا مہدی بولو گے تو بھی حرام ہوگی. آپ نہیں سمجھے دوستو, نہیں سمجھے. بولنا آسان ہے, عمل کرنا مشکل ہے. چھٹا امام, امام جعفر صادق علیہ السلام. عمرے پہ آئے مولا, عمرے کا احرام پہنا, احرام پہن کے سب ایکسائٹڈ کہ مولا آپ تلبی پڑھیں. تلبی پڑھا, تلبی پڑھنے کے بعد اب مولا نہیں پڑھتے تلبی. لوگوں نے کہا مولا آپ تلبی پڑھیں تو لیٹس گو. اب مولا کا عالم یہ کہ گریا کر رہے ہیں, کرائنگ 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 کرائنگ. لوگ بولے مولا رونے کی کیا بات ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے پاس جا رہے. امام روئے جا رہا, روئے جا رہا, پلیز غور سے سنو, روئے جا رہا, روئے جا رہا, روئے جا رہا. پوچھا مولا رونے کی کیا بات ہے؟ 1 دفعہ بنا, 2 دفعہ بنا,
کہ مولا آپ پڑھیں تو لیٹس گو. تو تیسری جب لوگوں نے کہا مولا اس میں رونے کی کیا بات ہے, اب تل بھی پڑھیے اور چلیے, تو امام نے کہا میں کیسے پڑھوں؟ غور سے سننا. امام نے کہا میں کیسے پڑھوں؟ امام کون ہے؟ یہ زمین اور آسمان کا مالک ہے, کائنات کا مالک, جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. حدیث کی صاحب سنتے, ہم ملائکۃ و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی, اللہ عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا, پورا امام جس کی محبت ایمان, جس سے بغض کفر و نفاق, وہ امام اپنے دور کا علی, اپنے دور کا حسین, زمانے کا امام, اس دور کا زمانے کا امام, فرزند زہرا, وہ امام کہہ رہا کہ میں ڈرتا ہوں. لوگوں نے کہا مولا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ امام نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں لبیک اللہم لبیک بولوں اور وہاں سے آواز آ جائے لا لبیک, تو میں کیا کروں گا؟ آسان ہے بات. خدا نہ خاصا کوئی سوچ سکتا کہ امام کے لیے آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی, آئی نہیں سکتی. امام حجت خدا ہے, نحنو مشیت اللہ کہا امام نے. وہ امام ڈر کے بول رہا کہ میں کیا کروں. ہم کتنی آسانی کے ساتھ بولتے, ہر آدمی زیارت کو جاتا, ہر آدمی عمرے پہ جاتا, ہم جاتے عمرے پہ اور زیارات پہ جاتے, ضرور جاؤ, ایوری ایئر جاؤ, وین ایور یو گیٹ چانس جسٹ گو. اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے زیارت پہ جانے کی. ہم جا رہے کربلا مولا, جا کے کہہ رہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جیسے ہی بولے آپ اندر زیارت کرے, زیارت کر کے واپس آئے, ایسے اللہ معاف کرتا گناہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آئے. مولا حسین کی زیارت کا اتنا بڑا آنر ہے. 40 میں کل ماشاءاللہ قافلہ جا رہا, they are really lucky. 40 کی زیارت سب سے بڑی زیارت ہے. مولا حسین کی 3 زیارتیں مخصوص ہیں, نیمہ شعبان, روز عرفہ اور 40. 40 تو ایکسٹراڈنری زیارت ہے, ایکسٹراڈنری زیارت. 11ویں امام کا ارشاد ہے کہ جو ظاہر ہے مومن کی 40 علامتیں ہیں, ان 40 جو پریڈکٹ بتائے گئے کہ یہ کیٹیگری ہونا چاہیے, اس میں ایک یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے حسین ابن علی روز 40 رہے. اتنی بڑی زیارت ہے. لیکن ہم جیسا جا رہے کربلا کی زمین پہ پہنچیں گے, لبیک یا حسین بولیں گے. آپ یہاں سے لبیک بول کے جا رہے, جو بھی جا رہا یہاں سے وہ لکیسٹ پرسن ہے, اس لیے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کربلا کی زیارت کیا چیز ہے. لبیک بول کے جا رہے, جیسا گئے پوری زیارت کر کے 2 ہفتے رہ کر ہم واپس آئے, جیسے گئے تھے ویسی واپس آئے. تو پھر زیارت کا مقصد کیا ہوا؟ یہ چینج چاہیے, یہ چینج چاہیے. عمرے پہ جیسا گئے ویسی واپس آئے, حج پہ جیسے گئے ویسی واپس آئے. It means you have not learned anything from امام. 2 مہینے 8 دن عزاداری کی, اور اگر کوئی یہ غفلت میں بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے چینج ہونا نہیں ہے, میں تو پرفیکٹ ہوں, یہ سب سے پہلے ذہنوں سے نکالو کہ میں پرفیکٹ ہوں. میں ایک جنرل بات کر رہا, خدا نہ خاصا کوئی ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, کہ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں سے, ہمارے دماغ سے یہ نکلنا ہے کہ میں سب سے اچھا, میں پہلی صف میں نماز میں کھڑے رہتا, میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا, میں یہ کرتا, میں یہ کرتا, پتہ نہیں ایک سجدہ بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا. یہ ذہنوں سے نکالے. یہ غفلت ہے, اگنورنس ہے. یہ ایسی اگنورنس ہے کہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ غفلت کا نشہ کیا ہے؟ غور سے سننا, غفلت کا نشہ کیا ہے, یہ اگنورنس کا نشہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. شراب حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام. ایک ڈراپ بھی شراب ہم نہیں لے سکتے, اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے جہاں شراب. امام کہتا ہے کہ اور میں یوتھ کو بول رہا, الحمدللہ یہاں کا یوتھ نہیں ہے ویسا, میں جنرل بات کر رہا کہ اگر کوئی ایسا ہے, اس لیے کہ اسلام میں ڈپلومیسی نہیں ہے یار, اس کو خوش کرنے کے لیے چلے جائیں گے, اس کو ہیپی کرنے کے لیے چلے جائیں گے. نو, یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور امام, یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور اللہ. اگر یو ٹرسٹ یور اللہ اور امام تم کو لیسٹر میں وہاں لے کے چلا جائے گا. یو ول گرو ان یور لائف. اگر تم نے امام پہ ٹرسٹ کیا, انشاءاللہ واقعات آئیں گے کل سے تو سننا پھر, کہ تمہاری لائف ایسا گرو کرے گی. میرے پاس 1000 ایگزامپلس ہیں. if you just do something for امام. تو غفلت کا جو نشہ ہے, امام مولا علی کہتے ہیں, میں نہیں بول رہا, عابد الرامی نہیں بول رہا, مولا علی بول رہے کہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی گھبرا گیا, راوی نے کہا مولا شراب کے نشے سے زیادہ ہے؟ امام نے کہا ہاں شراب کے نشے سے. کہا مولا ذرا ایکسپلین کریں. تو امام نے کہا جب کوئی انسان شراب پیتا ہے
تو اس کا جو نشہ ہوتا وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے میں نارمل ہو جاتا. انسان نارمل ہو جاتا 10 گھنٹے 15 گھنٹے میں نارمل ہو جاتا. لیکن کہا جو غفلت کا نشہ ہے وہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک اس کی پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. سمجھے آپ؟ پیٹھ جا کے زمین سے لگنا. میں بڑا نیک، میں بڑا عبادت گزار، میں نے بڑا ڈونیشنز دیا، میں نے یہ کیا، میں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. سب سے پہلے اپنی لائف سے میری پہلی مجلس کا پہلا میسیج یہ ہے، جو جنرل میسیج دے رہا، خدا نہ خاصا کوئی غلط نہیں سمجھے، میں ایک آپ کے لیے نہیں پڑھا، میری مجلس لائیو جاری، جو بھی سن رہا اگر کسی کے پاس ہے تو سب سے اس لیے کہ دوستو رات بھر عبادت کر کے کیا فائدہ، پوری زندگی عبادت کرے ہم غفلت میں. نبی داؤد کا مشہور واقعہ، نبی داؤد کتنا بڑا نبی، لہن داؤدی مشہور ہے، اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے، ان کا جو نیبر تھا، پڑوسی تھا، وہ بھی بڑا عبادت گزار تھا. داؤد کو نبی مانتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا. نبی داؤد نے دیکھا کہ جب وہ اپنے گھر کی بلندی پہ جاتے، اسٹیئر سے اوپر جاتے، چھت پہ دیکھتے ہیں کہ پڑوسی بڑی عبادت کر رہا ہے، ہمیشہ مصلی پہ رہتا، بڑا پیسے والا تھا، مصلی پہ رہتا، بڑی عبادت کرتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے. ایک دن داؤد نے دیکھا صبح شام رات جب جاتے وہ عبادت میں مصروف ہے، ڈونیشنز دے رہا، پیسے دے رہا، لوگوں کی مدد کر رہا، تسبیح ہاتھ میں، رات رات بھر عبادت کر رہا. داؤد نے کہا کہ یار اتنی عبادت تو میں بھی نہیں کرتا. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ تیرا کیا مخلص بندہ ہے، کتنی عبادت کر رہا. فوراً جبرائیل آ گئے، آگے کہا داؤد تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ بڑا عبادت گزار ہے، اس کا ایک سجدہ بھی میری بارگاہ میں قبول نہیں. دوستو لبیک لبیک ڈرو اس سے کا ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ نہیں ہوا. داؤد کام گئے، داؤد نے کہا کہ پروردگار تو عادل ہے، اتنی عبادت کے بعد تو کہہ رہا ہے ایک سجدہ نہیں. آواز آئی کہ داؤد یہ تو ریاکار ہے، ہپوکریٹ ہے، یہ لوگوں کو بتانے کرتا ہے، لوگوں کو بتانے پیسے دیتا ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں اس کی بڑی عزت ہو جائے، بتانے کے لیے پورے معاشرے میں اس کی عبادت کا زور ہو جائے کہ کتنا عبادت گزار ہے، کتنا ڈونیشنز دیتا ہے، کتنا لوگوں کی مدد کرتا ہے، کتنا اچھے اخلاق، جو کچھ کر رہا وہ اس کے میرے لیے نہیں کر رہا، اپنے نام کے لیے کر رہا. بس یہ سننا تھا. داؤد کے دل سے میں اس کی جو عزت تھی وہ عزت ختم ہو گئی. کچھ سالوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا پورا شہر اس کی میت میں گیا، داؤد نہیں گئے، اس لیے کہ داؤد جانتے ہیں کہ یہ ہپوکریٹ ہے، اور ہپوکریٹ جتنے ہوتے نا اس کے کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوتی. ایسے لوگ جب اللہ کے سامنے جائیں گے نا اور جا کے بولیں گے کہ میں نے تو اتنے سجدے کیے، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اور تو مجھے جہنم میں بھیج رہا، کہا تو نے جو کچھ کیا تھا نا وہ اپنے لیے کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا. ہم کو سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے. اس لیے کہ دوستو کیوں ہم جب عبادت کرتے کوئی نیکی کرتے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو فرینڈ ہے، سمجھے کون ہے فرینڈ؟ نہیں سمجھا، کم سنا آپ نے مجھے. شیطان جو ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. جب بھی کوئی نیکی کرو گے شیطان بڑا ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہے، ہماری طرح نہیں ہے. اس لیے کہ شیطان کبھی ریٹائرمنٹ نہیں لیتا، وہ ہمیشہ ایکٹیو ہے، آلویز ایکٹیو. اگر آپ کوئی نیکی کر رہے تو فوراً آ جائے گا آپ کے پاس اور آ کے بولے گا واٹ آر یو ڈوئنگ. اب آپ کو نیکی کو خراب کرے گا. تو شیطان ہمیشہ چیک کرو کہ شیطان سے ہمیشہ بچنا ہے. کوئی نیکی کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. مثال کے طور پہ 1 سینٹ دے رہے آپ، 1 پاؤنڈ دے رہے کسی کو، تو یہ چیک کرو گے کہ وہ پاؤنڈ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اگر کوئی دیکھ رہا تو میری دل کی نیت کیا ہے کہ وہ دیکھے، میری تعریف کرے. ختم ہو گئی. میں ایک ایگزامپل دے رہا. روٹی مولا حسین کا طریقہ کیا ہے، مولا علی کا طریقہ کیا تھا دینے کا. جب کسی کی مدد کرتے، مولا حسین کے بارے میں یہ ہے کہ حسین جب کسی غریب کو دیتے تو سر کو نیچے جھکا کے دیتے. لوگوں نے کہا مولا سر کو کیوں جھکا رہے؟ تو کہا میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ملا، اس کو شرمندگی ہوگی. کردار دیکھو، کیریکٹر دیکھو. جب کوئی گھر پہ آ رہا تو اس کا ہاتھ، اپنا ہاتھ باہر نہیں لا کے دیتے، اس کے سامنے آ کے نہیں دیتے، باہر سے ایسا ہاتھ دے دیتے کہ لینے والے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ دے کون رہا ہے.
اتنی احتیاط کی معصوم نے. تو ایگزیکٹلی ہم بھی یہی سوچیں کہ کوئی عبادت کرو، مثال کے طور پر نماز پڑھ تو بس یہ دعا کرو کہ اللہ میری اس نماز کو قبول کر اور شیطان سے مجھے پناہ میں رکھ. میں انشاءاللہ دعاؤں میں بتاؤں گا کہ کون سی دعا کس امام سے مانگنا اور کیسے مانگنا اور شیطان سے کیسے پناہ کرنا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دن گزرے، اس عبادت گزار کا انتقال ہو گیا. سب میت میں گئے، داؤد نہیں گئے. اس لیے نہیں گئے، داؤد جانتے ہیں کہ ہپوکریٹ ہے. جیسی اس کی تدفین ہوئی، جبرائیل داؤد کے پاس آئے، آگے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم ایک عبادت گزار کی، نیک آدمی کی میت میں نہیں آئے. داؤد نے کہا پروردگار تو نے کہا تھا یہ ریاکار ہے، ہپوکریٹ ہے، میں آگے کیا کرتا؟ تو کہا تھا. اس کا کرم دیکھو کتنا جنرس ہے، کتنا کریم ہے. کہا تھا، لیکن جب اس کی میت پہ 40 مومنین نے کہا، 40 مومنین نے کہا کہ پروردگار سوائے نیکی کے ہم کچھ جانتے ہی نہیں، تو میں نے اس کو معاف کر دیا. آپ اسی لیے کہا کہ روزانہ نماز عصر کے بعد آفٹر عصر پریئر اگر آپ 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی پڑھیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، تو 70 مرتبہ اگر روز نماز کے بعد آپ پڑھیں گے تو اللہ دن بھر کے آپ کے 700 گناہ معاف کرے گا. 700. اب اس کا یہ مطلب نہیں ایک دفعہ پڑھ کے تھینک یو ویری مچ. 700 معاف ہو گئے. اب نہیں پڑھنا 8 دن تک، ایسا نہیں کرنا. اس لیے کہ ایک ہی دن میں 700 ہو جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا. مولا علی دعائے کھمیل میں کہہ رہے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی مجھے نالج ہی نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھو دعائے کھمیل، انشاءاللہ جو دعائے کھمیل پہ بولوں گا تو جب بتاؤں گا کہ کوشش یہ کرو کہ اپنی زبان میں پڑھو. گجراتی میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، ہندی میں پڑھو. عربی میں پڑھنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھو، لیکن دعائیں اس لیے کہ تم سمجھو تو بول کیا رہے ہو، پتا تو چلے کہ تم کیا انڈرسٹینڈ نہیں کرو تو فائدہ کیا. کوئی عبادت رٹ کے عبادت نہیں ہوتی، پریکٹس کی عبادت نہیں ہے، عبادت معرفت کی ہے. معرفت ہوگی تو اصل مزہ ہے، اس میں مزہ ہے. یو ریئلی انجوائے کہ مولا علی یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، یہ امام علی کے جملے. پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان کوئی بھی دعا اپنی لینگویج میں پڑھے گا نا تو ریئلی ہی ول گرو، کہ اس کو سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی دعا یا کوئی زیارت ایسی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی مولوی یا مجتہد نے لکھی. نو، ہر زیارت، ہر دعا کے پیچھے نص ہے معصوم کا، جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے برکت ہے. ہماری دعا میں آپ کیا سمجھ رہے؟ دعائے کمیل آپ کو چینج کر دے، دعائے کمیل زندگی بدل دے. دعائے کمیل یہ نہیں کہ تھرسڈے دعائے کمیل پڑھنا یہ پڑھنا اس لیے کہ برکت ہے. برکت ملے گی، لازم ملے گی، لیکن اگر پوری زندگی دعائے کمیل پڑھے اور پوری زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا، چینج نہیں آیا، تو فائدہ کیا ہوا دعا سے؟ ہم شیعہ کا معنی ریولوشنری ہے، شیعہ کے معنی انقلابی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لندن کی سڑکوں میں نکل جاؤ. ریولوشن دنیا میں جو ہے آج کے دور کا جو ضروری ہے وہ تیر اور تلوار کا ریولوشن نہیں ہے، کردار کا ریولوشن، کیریکٹر کا ہے. کیریکٹر چینج ہونا، لائف چینج ہونا، ایسا اس میں سب میں لڑکا لڑکی عورت مرد سب ایوری بڑی، وہ اگر چینج آ جائے نا تمہارے پاس تو تم ایک دن میں آج کے دور کے سلمان و بوزر بن سکتے، آج کے دور کے میسم بن سکتے if you do something for امام. لبیک بولنا تو بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ ہمارا جا رہا ہے. what are we losing? literally what are we losing? nothing. کچھ بھی نہیں لوز کر. لبیک بول 24 گھنٹے بولتے رہو. یہ بہترین سلوگن ہے، اس سے بہتر سلوگن یہ کیوں؟ کم از کم ہمارے ذہن میں چینج تو آئے گا، امیجنیشن تصور تو بدلے گا. لبیک یا مہدی کم از کم آپ بچوں کو یاد دلائیں، بچوں کو بولیں کہ بولے لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. کیوں؟ لبیک جتنا آپ بولیں گے نا تو کم از کم آپ کے ذہن میں تصور امام زمانہ آئے گا. اس کے بعد میں نے کہا تھا آئینہ طالب بدم المقتول بکربلا، یہ کس کے جملے؟ دعائے ندبہ کے جملے. یہ امام کی خواہش ہے نا. ایکچوئل میری پوری ٹاپک جو ہے نا ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلف فار کربلا ہے. لبیک یا مہدی کے ساتھ،
لبیک یا حسین کے ساتھ، یہ دعا کے ساتھ کہ ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلف فار کربلا. ایک کربلا 61 ہجری میں ہوئی، ایک کربلا ہونے والی ہے. اس کے لیے لیسٹر میں تیار ہونا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اگر ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے، میں انشاءاللہ کچھ علماء کے بھی واقعات بتاؤں گا اس میں ایک موٹیویشن کے لیے. میں جب آیا تو میں نے آقا کی تصویر دیکھی، اب بڑی پرسنالٹیز ہیں یہ، ان کے حالات بتاؤں گا. میں بلیو می، اگر آپ ذرا سا کچھ کام کریں گے نا، ذرا سا، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ تم ایک سٹیپ آگے بڑھو لیسٹر میں، منزل تک پہنچائیں گا امام. اب آغا خمینی کی تصویر ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اپنی ٹاپک کو بدلا، میں اپنی ٹاپک پہ ہی ہوں. میں ان کو دیکھ کے بس اپنے واقعات بول رہا ہوں. آغا خمینی نے جب ریولوشن کی بنیاد ڈالی، پہلی دفعہ ان کے ذہن میں تھا کہ اتنا بڑا انقلاب لاؤں گا میں، اتنا بڑا چینج آئے گا، کیا ان کے ذہن میں تھا؟ آئرن روڈ کی طرح وہ حکومت کر رہا تھا رضا شاہ پہلوی، آئرن روڈ کی طرح اتنی بڑی حکومت، پوری دنیا میں اس کا نام تھا، اتنی بڑی حکومت کرنے والا، اتنی سخت حکومت کرنے والا. آغا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا انقلاب اگر آغا کے ذہن میں تھا بھی تو جنرل پبلک کے ذہن میں اتنا نہیں تھا کہ اتنا بڑا انقلاب رہبر لائیں گے. لیکن آپ دیکھو کہ ان کو جب نکالا تھا رضا شاہ نے، وہ وایا کوئی 60 کی بات کر رہا، تو نکالا جب تھا تو وہ نکلے وہاں سے، ان کو بھیجا گیا، نکال دیا گیا ایران سے. تو جب وہ نکلے تو انہوں نے یہ کہا تھا آج جا رہا کل آؤں گا. یقین دیکھو، یقین دیکھو. اگر میں انشاءاللہ ان کے اوپر تو بہت بولوں گا. یقین جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. بلیو، یو ہیو ٹو، ہم جو ہے اپنے بلیو کو اسٹرانگ کرنا. فائدہ کیا؟ آپ انصاف سے بولو میں رات بھر عبادت کروں، اب مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ میری عبادت صحیح جاری نہیں جاری. اس سے بہتر رات میں سو جاؤ، 2 یقین کے سجدے کر لو. یقین کرو، یقین سب سے پہلے بلیو. اور یقین جو ہے ولایت علی میں یقین آتا ہے. اللہم صلی علی محمد. یقین اگر آ جائے نا، اب میں یقین کے اوپر کل بہت اچھا ایک واقعہ، آج وقت نکل گیا میرا، کل بتاؤں گا میسا میں تمار کا. کیا یقین تھا اس بندے میں، بیلیف کا عالم. یہ معراج پہ بیلیف تھا، آسمانوں پہ بیلیف تھا. کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ یقین سب سے بڑی نعمت ہے. رہبر انقلاب کے بیٹے سے پوچھا گیا، احمد خمینی سے، کہ آپ کے بابا میں اتنا یقین آیا کیسے؟ وہ کسی کو شیطان بزرگ بولتے، وہ کسی کو کچھ بولتے، یہ آیا کیسا یقین؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو جو یقین آیا، وہ 40 سال سے شب نماز نہیں چھوڑی تھی. دوستو کتنی آسانی سے میں نے بول دیا اور آپ نے سن لیا نہیں. موسٹ ڈیفیکلٹ ہے شب نماز. کہا کہ 40 سال سے میرے باپ نے نماز شب نہیں چھوڑی تھی. اس رات کو بھی پڑھی کہ جب ٹرکی کے بارڈر پہ -5 اور 6 ٹیمپریچر تھا، اس وقت بھی میرے باپ نے نماز شب پڑھی. آج پہلی چیز، پہلا تحفہ آپ کو دے کے جاتا. میں 10 دن ہوں لیسٹر میں. یقین کرو، اگر تھوڑی جو روز بات بول رہا اس پہ عمل کرو تو آپ دیکھیں گے کہ انقلاب ہمارے یوتھ میں آئے گا. نماز شب کو 11 رکعت نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے 11 رکعت پڑھو، 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو، لیکن پڑھو. اگر کوئی 11 پڑھ رہا تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں پڑھ رہا، اس کو ٹائم نہیں، اور یہاں پہ ٹائم کا سب سے بڑا فیکٹر 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. شب نماز اگر کوئی پڑھنا شروع کر دے اور پابندی سے پڑھے، اب میں انشاءاللہ اس کی باتیں ڈیٹیل تو کل ہی بولوں گا. شب نماز وہ چیز ہے، وہ تحفہ ہے، وہ گفٹ ہے. کہ مولا حسین کی آخری وصیت کیا تھی؟ ابھی مسائل پہ نہیں آیا، میں بتا رہا آپ کو کہ موسٹ ریکمینڈیڈ پریئر ان شیعہ فقہ، موسٹ ریکمینڈیڈ پریئر. لڑکی کی شادی کرنا چاہتے، بزنس کرنا چاہتے، گرو کرنا چاہتے، جاب میں سیکیورٹی چاہتے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے، سٹریس دور ہونا، بڑی بڑی بیماریوں سے بچے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی میجر ڈیزیز نہ آئے، رسک کا پرابلم نہ ہو. شب نماز پڑھنے والا ایسا کبھی نہیں رہتا.
وہ رزق کے پیچھے نہیں چلتا، رزق کے آگے چلتا. اگر آج آپ کے پاس بزنس ہے بڑا زبردست ماشاءاللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس وہ مل گیا تو بہت بڑی بات ہے، نہیں. اس میں گرو کرنا چاہتے تو اب شب نماز پڑھو. شب نماز 9 بجے اگر لیسٹر میں سو جاتے تو 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ. بفور یو گو ٹو بیڈ 2 رکعت شروع پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو. اس کا بیسٹ ٹائم فجر کی نماز سے پہلے کا ہے، بفور فجر پریئر. آئی نو سردی میں اٹھنا مشکل ہے، تو شب نماز اچھا خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی بول، میں یوتھ کو بول رہا. لڑکے لڑکیاں اگر شروع کریں نا تو ماں باپ خود شروع کریں گے، گھر میں انقلاب خود ہی آئے گا. نماز شب پڑھنے والا یہ دنیا میں اور آخرت میں. کیوں نماز شب کے لیے اتنا سٹریس کیا ہے؟ مولا حسین، آپ سوچو حسین ابن علی کی آخری وصیت جو ول تھی، وہ ول کیا تھی کہ انہیں پوروں سے رخصت ہو کر جب خیمے کے دروازے کے پاس آئے اور بہن سے ملاقات کی، بی بی رو رہی ہیں، بی بی تڑپ رہی ہیں، بی بی کے ماتھے کو چوم کے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا. اب امیجن کریں کہ اتنا ریکمینڈ کرنے والا امام کیا بول رہا کہ شب نماز میں نہیں بولنا. اتنا یقین حسین کو ہے کہ اتنی مصیبت آنے کے بعد بھی زینب نماز شب نہیں چھوڑیں گی. آپ سوچو اتنی موسٹ ریکمینڈ اگر گھروں میں شروع ہو جائے تو رحمت برستی ہے، ٹوٹل آپ کی زندگی بدل جاتی، زندگی میں نور آ جاتا. اور شب نماز، تو شب نماز پابندی سے ہر لڑکے کو ہر لڑکی کو پڑھنا چاہیے. بزرگ تو پڑھتے ہوں گے، بڑے تو پڑھتے ہوں گے، میں بچوں کو بول رہا کہ تم شروع کرو گے. تم اسکول میں، گریجویشن میں، تم کوئی بھی کام کر رہے، تم اگر اپنے اسکولز میں آگے بڑھنا چاہتے تو تم شب نماز بہترین تمہارے لیے تحفہ ہے کہ تم نماز شب پڑھو. کیوں اس میں وہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو آپ مرحومین کے نام لیتے ہیں نا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے. کچھ نہیں بول رہے، اور سمپل طریقے سے پڑھو. اگر آپ لمبے سورہ نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، ایک قلم ایک سورہ خنود پڑھو، اللہم اغفر لی شروع ہو جاؤ، بس کوئی حرج نہیں ہے. ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر پہلے دن آپ نہیں کر سکتے کہ آدھا گھنٹہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، 10 منٹ پڑھو، 15 منٹ پڑھو، نو پرابلم. ایک قلم ایک قل واللہ، ایک قلم ایک قل واللہ سے نماز ختم کرو. مستحب نماز ہے، کوئی واجب نماز نہیں. اس کے بعد جب اللہم اغفر بولے تو نام کی لسٹ لکھ لو، لسٹ لے کے اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر بولو. کیوں؟ آپ لیسٹر میں بول رہے اور دنیا میں جان جا رہا، جو مومن کو پہنچ رہا وہ آپ کے حق میں دعا دے گا. آپ سوچو اگر آپ نے 100 نام لیے تو خبر کے اندر سے 100 ہاتھ بلند ہوں گے آپ کے لیے کہ پروردگار اس کی وجہ سے ہم کو فائدہ پہنچا، اب اس کو بھی فائدہ پہنچا دے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. تو کوشش یہ کرو کہ تمہارے رزق میں پریشانی ہے، بیماری ہے. لڑکی کی شادی کے لیے، لڑکے کی، آج کل تو لڑکے کی شادی کے لیے بھی دعا کرنا پڑتا. خالی اب لڑکیاں نہیں رہی، لڑکے بھی رہے. اس لیے کہ آپ دنیا بھر میں جا کے دیکھو جو حالات ہیں، انشاءاللہ ان حالات پہ بھی بولوں گا میں. یہاں نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. دوبارہ کوئی سٹریس ہو، بزنس ہو، کوئی اب ہاتھ اٹھا دو. رہبر کے لیے کامیاب، اور یہ نماز شب تمہارے بلیف کو سٹرونگ کرے گا، تمہارے یقین کو سٹرونگ کرے گا. اور اگر یقین تمہارے پاس آ جائے نا، تمہارے سامنے سے پردے ہٹتے، دیوار کے پیچھے کیا ہے تم بولنا. یقین آئے، لیکن یقین اسی وقت آتا جب رزق حلال کھاتے. رزق حرام اگر پیٹ میں تو یقین نہیں آتا. خالی یہ مت بولو کہ نماز شب پڑھ لی تو ہمارے پاس ہر چیز آ جائے گی. شب نماز کے بعد پھر وہ احتیاط بھی کرنا ہے کہ کیا کیا چھوڑنا ہے، کیا کیا لینا ہے. اس لیے کہ لبیک یا مہدی کے ساتھ سب سے بڑا کنڈیشن یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہے کہ جو چیزیں ہماری لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہمارے پاس آ رہی، اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو پھر آپ لبیک یہاں بولیں گے، امام تم کو اسی وقت جواب دے گا. مزہ اسی میں ہے، اسی میں سب سے زیادہ مزہ ہے کہ اگر آپ یا لبیک بولو اور امام تمہاری لبیک کو سن کے لبیک امام بھی کہے کہ آجا میرے چاہنے والے میرے پاس آجا. محمد وآل محمد اس لیے کہ دوستو ورنہ فائدہ کیا، پوری زندگی میں لبیک بولتا رہا ہوں، پوری لائف لبیک بولو. اب فائنل امام بول دے کہ I don't need you. پھر کیا ہوگا؟ Where we will go؟ اگر امام بولتے I don't need you، امام کے لیے تو زبردستی نہیں ہے. We cannot force him. No مولا میں آنا چاہتا آپ کے پاس، امام بولے نہیں، تیرا کیریکٹر ایسا نہیں ہے، تو میری بات ہی نہیں سنتا. ہمارا ایک جنرل بات کرنا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ہمارا روٹین کیا ہماری لائف کا کہ مولا we love you، میں بہت چاہتا آپ کو لیکن آپ کی بات نہیں سنوں گا.
آپ بولے داڑھی چھوڑو، میں داڑھی نہیں چھوڑوں گا. آپ بولتے میوزک چھوڑو، میں میوزک نہیں چھوڑوں گا. آپ بولتے کہ لڑکی پردہ کر، میں پردہ نہیں کروں گا. میں جنرل بات کر رہا. میں دیکھ چھوڑ، آج ہم آپ کو بہت چاہتے، we really love you مولا، لیکن یہ چیزوں کو میں نہیں چھوڑوں گا. سب سے پہلے یہ چیک کرو کہ تم نے حسین کے لیے چھوڑا کیا ہے، تم نے امام مہدی کے لیے کیا چیز چھوڑی ہے. اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ نو آئی ایم پرفیکٹ، میں کچھ نہیں کرتا، تو یو آر رانگ. دنیا میں اگر یہ کرتا میرا سفید ہے نا، اف اٹ از ریئلی وائٹ ہے جو ہے نا، وہ اس کا کرم ہے. انہیں ستار ہے، ستار العیوب ہے. اگر اللہ ستار نہیں ہوتا نا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی. ہر انسان کے گناہ ہیں. جب ہم چھپ کے پوشیدہ رہ کر، ہڈن رہ کر جب گناہ کریں نا، تو اللہ نے اتنا کریم رحمت کا ایسا پردہ ڈالا اور سوسائٹی میں بڑی عزت کے ساتھ پیش کر دیا. یہ مت سوچو کہ ہم پرفیکٹ ہیں. وائٹنس اگر ہے تو اس کا کرم ہے. ڈیلی ایوری ڈے گھر میں 92 ٹائمز کا ہو یا ستارو یا ستارو یا ستارو. گاڑی ڈرائیو کر رہے، آفس میں بیٹھے ہوئے، خاموش بیٹھے ہوئے، ڈرائنگ روم میں ہیں، یہ بولو صبح اٹھ کے یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو. اگر کوئی انسان ڈیلی یا ستارو پڑھے گا نا تو اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. یہ سب سے بڑی رحمت ہے دوستو. یہ مت سمجھو کہ اگر اللہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. یہ کبھی نہیں سوچنا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے ہم امام کے قریب نہیں جا رہے. گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. گناہوں کی وجہ سے ہم لبیک بولیں اور لبیک نہیں جاتی. کوئی یہ مت بولو کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ ذہن پہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے. مولا علی دعائے کھمیل میں کبھی نہیں بولتے کہ پروردگار تو ان گناہوں پہ پردہ ڈال دے، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی طرف سے رحمت کا نزول نہیں ہو رہا. جسٹ امیجن مولا علی کہہ رہے، مولا علی، خدا نہ خواستہ مولا علی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا کہ علی اپنے لیے کہہ رہے تھے؟ علی کے بارے میں سوچنا کفر ہے، کفر. دار اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. یہ وہ پاک اور پاکیزہ اللہ کا بندہ، افضل ترین بندہ، جس کی محبت ایمان جس کی محبت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، وہ علی کہہ رہا ہے ربک اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. کیوں بول رہے مولا بتا رہے دیکھو میں علی ہو کے جب ایسا مانگتا تو تم کو کیا ہوا. میں علی ہو کے اپنی دعاؤں کو چینج کرو، سٹائل کو بدلو. اس سٹائل پہ جاؤ جیسے مولا نے دعا مانگی، اس سٹائل پہ جاؤ جیسے مولا نے زندگی گزاری. اس کے بعد دیکھو، پھر دیکھو لبیک یا مہدی، پھر آپ انصاف سے بولو. ایک دفعہ بولے کہ یقین کرو میں کچھ واقعات بتاؤں گا، آج تو پہلی مجلس تھی، میں واقعات بتاؤں گا کہ آپ حیرت میں آئیں گے کہ ایسے بھی آج کے دور کے لوگ ایسے کہ زبان سے نکلتا وہاں سے جواب آتا. اللہ ہم کو سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. جب ہم مولا کے روزے میں جاتے، غور سے بس آخری بات ہے، مولا کے روزے میں جاتے تو ایک سائڈ سے جائیں گے تو باب توسی ہے، ایکسٹراڈنری پرسنالٹی، ایکسٹراڈنری. نجف اشرف کا جو مدرسہ ہے نا، اس کا بانی فاؤنڈر ہے شیخ توسی، 1000 سال سے، جس کو ظالم صدام نے ختم کیا. وہاں سے جیسے آپ انٹر ہوتے لیفٹ کی سائڈ پہ تو وہاں پہ آغا خوئی دفن ہے، اللہ شیخ عباس خمی ہے. وہاں سے تھوڑا آگے جاؤ، مین ڈور آتا. مین ڈور میں کون ہے پتہ ہے؟ شیخ مرتضی انصاری ہے. عجیب پرسنالٹی، ان کی تصویر بھی لگی ہوئی. وہاں سے جاؤ، سامنے گولڈن ٹوم ہے مولا کا. صحن غور سے سنیں، عجیب واقعہ. پہنچے مولا کا وہ گولڈن ٹوم اور مولا علی کا روزہ کیسا ہے؟ جیسے یہ 2 میناریں ہیں نا، یہ بالکل یہ 2 میناریں ہیں نا. مولا حسین کے بعد 4 میناریں اور یہاں مولا علی کے بعد 2 میناریں. ادھر مولا کی ذریعہ اگر یہاں ہے نا تو وہ دروازے کے پاس ایک آدمی، ایک مینار کے نیچے ایک عجیب پرسنالٹی دفن ہے اور دوسری مینار کے نیچے ایک پرسنالٹی. یہ مولا علی کے زمانے کے نہیں ہے، یہ لوگ 400 سال پرانے، جسٹ ہارڈلی ایک 400 ایئرس کا ہے، ایک 800 سال کا. امیجن کریں مولا علی کی ذریعہ کے اتنے قریب ہیں. اور ایک چیز اور بولو، جب تک مرضی امام نہ ہو کوئی رہ بھی نہیں سکتا.
یہ مت بولو کہ میں رہ جاؤں گا. نہیں, کوئی اگر حکومت کے زور پہ دفن بھی ہو جائے تو نکال کے پھینک دیتے. ارے کیا سمجھے آپ؟ نعرہ حیدری من محمد وآل محمد صلی اگر حکومت کے زور پہ کوئی دفن بھی ہو جائے نا, نکال کے ملائکہ نخال پھینک دیں گے, کوئی وہ رہتا نہیں ہے وہاں پہ. اتنا قریب علی کے, جو سلمان تمینیت کی منزل پہ, وہ ہے مدائن میں, ابوذر 9 درجے پہ, ربضہ میں, میسم اتنی دور, خمیل اتنی دور, مقداد, خنبر, مولا علی کے دور کے نہیں ہے, لیکن یہ دور میں اتنے قریب کیوں ہیں یہاں پہ؟ اتنے قریب کیوں ہیں؟ آپ کو پتا ہے جو سب سے قریب ہے نا, وہ ہے علامہ ہلی. ہلی ایک جگہ پہ, میں انشاءاللہ کل ہلی کے بارے میں کچھ بولوں گا. اور دوسری سائڈ پہ جو ہے تھوڑا سا دور مقدس اردبیلی. کیسی پرسنالٹی, ان کے واقعات بھی آئیں گے. تو آج چھوٹا سا ان کا واقعہ سنے, اسی پہ مجلس تمام کرتا, اس لیے کہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے, میں بہت کنٹرول میں ہوں. اچھا کیا لگا دیا, ورنہ میں 1.5-2 گھنٹے سے, آپ گھبرائے نہیں, میں 1 گھنٹے میں پڑھ رہا, ختم کر رہا. مجھے پہلے آ گیا میسیج, وہاں پہ لیٹر میں لکھ دیا تھا 1 hour اسپیچ, 1 گھنٹے سے 1 منٹ بھی نہیں ہونا. میں نے کہا یار جیسا آپ بولے. سمجھ رہے آپ؟ ڈونٹ وری. تو مقدس اردبیلی, آپ کو معلوم ہے کیا پرسنالٹی. نماز شب کا میں نے ذکر کیا, اس لیے میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں. مقدس کا اصل ان کے واقعات کہیں آئیں گے مجلسوں میں انشاءاللہ. احمد اردبیلی ایکچوئل نام ہے. مقدس اتنے پائس تھے اس لیے کہ مقدس ہو گئے. یہ لوگ نماز شب کے لیے, یہ ان کی وائف اٹھی. عرب کے پرانے گھر چھوٹے, سنگل سٹوری. اس زمانے میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا, کنواں تھا, ویل, اور لائٹ کا سسٹم نہیں تھا. تو یہ اپنی وائف کے ساتھ شب نماز کو اٹھے رات میں 3 بجے. اور عراق کا ونٹر, ابھی جا رہے سب زائرین سب جانتے ہیں کہ کیسا شدید ونٹر ہے عراق کا. تو یہ دونوں نکلے, اٹھے صبح بستر پہ سے, میاں اور بیوی, ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں اٹھے. اٹھ کے ینگ, ریئلی ینگ ایٹ اے ٹائم, اٹھ کے جو ہے کنویں کے پاس, ویل کے پاس گئے. جا کے وائف ایسا بیٹھی, یہ ڈول سمجھتے ہیں نا, پانی ڈالنے کے لیے, رسی لے کے پانی کے لیے ڈالا, وضو کرنے کے لیے, پانی نکالنے کے لیے ڈالا. اچھا پانی آ گیا بکٹ کے اندر, کیسے معلوم ہوتا؟ کہ جب وہ ہیوی ہو جاتی. غور سے سنیں, ڈالا, ہیوی ہو گئی, انہوں نے کھینچا تو پانی نہیں آیا, ڈائمنڈس آئے. ڈائمنڈس, میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا, ڈائمنڈس بھری ہوئی بکٹ ڈائمنڈس کے ساتھ. انہوں نے بیوی کو دیکھا ایسا, بیوی نے ان کو دیکھا, پورے ڈائمنڈس پلٹا دیا. آپ بولیں گے واز ریئلی کریزی. پھر دوسرا ڈالا, پھر بکٹ بھر گئی, کھینچا, اب ڈائمنڈس نہیں آئے اس کے اندر, پرلس آئے, پرلس, موتی. انہوں نے وائف کو دیکھا, وائف نے ان کو دیکھا, پھر پلٹا دیا. تیسری مرتبہ آپ جو ڈالا بکٹ, گولڈ آیا, سونا بھرا ہوا. جب تیسری مرتبہ آیا تو ان کی وائف اور یہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگے, پروردگار کب تک امتحان لے گا, ہم کو پانی چاہیے, وضو کر کے تیری عبادت کرنا ہے. آپ سوچو, یہ سوچو کہ جب بیوی نے کہا, بیوی کو دیکھا, ان کی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, میرے پاس ایک ڈائمنڈ نہیں ہے, دے دے مجھے, میرے پاس ایک موتی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر بیوی دیندار نہ ہو, عورت دیندار نہ ہو, مرد کچھ کر سکتا نہیں. معلوم لیسٹر کے مرد کیا ہے. بیوی اگر بول دے, فورس کر دے کہ نہیں مجھے چاہیے, تو کیا کر سکتا مرد؟ He can't do anything. اسی لیے مولا علی نے کہا, جب علی سے پوچھا گیا کہ کس لڑکی سے شادی کرنا, تو علی نے کہا 2 چیزوں کو دیکھو, 2 چیزوں کو مت دیکھو. راوی نے پوچھا کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا؟ لبیک یا مہدی بولنا ہے نا, طالبہ بے دمیل مقتولہ بے کربلا, ہم کو وہ آرمی کو تیار کرنا ہے, کربلا جانا ہے, تو اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت تمہاری بیوی کیسی ہے. مولا سے پوچھا کس لڑکی سے شادی کرنا, علی نے کہا 2 چیزوں کو کبھی نہیں دیکھنا, 2 چیزوں کو دیکھنا. پوچھا کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا؟ علی نے کہا کبھی حسن کو نہیں دیکھنا, بیوٹی کو نہیں دیکھنا, اور پیسے کو نہیں دیکھنا.
اس لیے کہ مرد کا نیچر ایسا رہتا خود تو کالا پیلا رہتا، بیوی خوبصورت ہو نہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. بس بات کو میں یہی روک رہا. کل بتاؤں گا کہ شب نماز کی فضیلت کیا ہے. کل بتاؤں گا کہ عورت اگر دیندار ہو جائے نا تو پھر مقدس بنتا ہے. مقدس اکیلے نہیں تھے، ان کی بیوی اتنی اسٹرانگ تھی تو لیسٹر میں لڑکیوں کو، یہ پورے ایریے میں اپنی عورت کو، اپنی لڑکی کو اتنا دیندار بناؤ کہ تم کو دیکھ کے مولا کہیں کہ یہ لبیک یا مہدی بولے گی تمہیں سلام قبول کرے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سب سے بڑی چیز ہے کہ لبیک یا مہدی ہماری زبان سے نکلے اور ہمارا امام ہماری لبیک کو ایکسپٹ کرے. انشاءاللہ you will see the change انشاءاللہ, you will see the difference انشاءاللہ. اس لیے کہ دوستو یہ بڑا کریم گھرانہ ہے, اتنے کریم ہیں کہ ایک دفعہ بول کے دیکھو پھر دیکھو امام تمہاری مدد کیسے کرتا. لیکن یہاں سے بولو, زبان کی نوک سے نہیں. عشرہ اربعین ہے نا, آج کا دن ایک مظلوم شہزادی کی شہادت کا دن تھا نا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, بی بی آباد رکھے, بی بی آباد رکھے. آپ کو ہمیشہ یاد رکھو, کبھی تکلف سے نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا, کبھی تکلف سے نہیں رونا. بی بی نے آپ سے کچھ نہیں مانگا, بی بی نے یہی کہا تھا, بابا میرے بچے پہ روئے گا کون, بابا میرے بچے پر آنسو کون بہائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا, بیٹی اللہ قوم کو پیدا کرے گا. تو اس وقت فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا. آج بی بی کی دعا ہمارے ساتھ ہے, ورنہ دنیا ہم کو ریس کر دے. کبھی تکلف سے نہیں رونا, کبھی تکلف سے نہیں رونا. اس بچی کا ذکر جو زمین پہ بہت کم چلی. میں نے بڑا جملہ بولا. شہزادی سکینہ کے بارے میں یہ ذرا سا جب بی بی چلنے لگی تھی تو کبھی رباب گود میں اٹھا لیتی, کبھی عباس گود میں اٹھا لیتے, کبھی حسین اٹھا لیتے, کبھی علی اکبر اٹھا لیتے, کبھی پھوپھیا اٹھ زینب اور ام کلثوم. یہ بچی زمین پہ کم چلی, لیکن ہائے حسین کی شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. دوستو یہی آنسو ہے جو کام آنے والے ہیں, یہی آنسو ہے جو کام آنے والے ہیں. اس بچی کا ذکر کہ مولا حسین کا جملہ کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. تو میں جب بھی بی بی کے مصائب پڑھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مولا حسین اگر آپ آج یہ مجلس میں ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو ان تمام مومنین و مومنات کی طرف سے پرسا دیتا ہوں. یہ وہ بچی ہے مولا کہ جس کو آپ کا ماتم کرنے نہیں دیا, بلکہ جب ماتم کرتا تھا تو شمٹ تماچے مارتا تھا. اسی طرح پرسا دے. جو دلوں میں حاجات ہے نا وہ سکینہ کا واسطہ دے کر مانگ لو. آپ کو معلوم مولا عباس کو اگر کوئی سکینہ کا واسطہ دے دے اس کی دعا فوراً قبول ہوتی. عزیزوں, واقعہ کربلا کے بعد کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ مقام نینوا کے مدینہ آئے. مدینہ آ کر انہوں نے چوتھے امام سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کچھ سوالات کیے. سوال کر کے آخر میں ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب آخری خیمہ جلا تو بچے باہر کیسے آئے. بس امام رونے لگا. امام نے کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا. امام آپ میری طرف دیکھے. امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی. امام نے کہا بھائی اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے. جیسے خیمے جلے حسین کے بچے بکھر گئے. جب سکینہ پہلی مرتبہ باہر آئی تو شمن نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی. پھر دوسرا ہاتھ اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارا. سکینہ نے ہاتھوں کو رخسار پہ رکھ کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی. بی بی آباد رکھے, بی بی آباد رکھے, بی بی آپ کو آباد رکھے. بی بی آپ کے ایک ایک پرسے کو قبول کرے.
ایک ایک آنسو کو قبول کرے. آج کا دن بڑی مصیبت کا دن تھا. حسین کی یتیم دنیا سے گزر گئی. عزیزو اللہ بی بی کی زیارت ہم کو نصیب کرے, بی بی کی زیارت نصیب کرے. عزیزو جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو جس نیزے پہ میرے مولا حسین کا سر مبارک تھا وہ نیزہ رک گیا راستے میں. شمر تازیانہ لے کر چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ سید سجاد اپنے بابا سے پوچھو کہ کیوں آگے نہیں بڑھتے. امام توق زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے. امام نے آ کے سر حسین کے سامنے کھا کہ بابا آپ کے بیٹے میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ اور تازیانے کھاؤں. بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. حسین نے کہا بیٹا قافلے میں سکینہ نہیں ہے, سکینہ ان سے گر گئی, بابا کیسے آگے بڑھے؟ عزیزو بی بی زینب سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئی چلی تو ایک گوشہ صحرا میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو پردے میں ملبوس ہے, سکینہ کو گود میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی, بوسہ لے رہی. زینب قریب گئی, جا کے کہا بی بی تم کون ہو جو میری بچی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے؟ اس لیے کہ بابا کی شہادت کے بعد کسی نے تماچا مارا, کسی نے گوشوارے چھینے. تو اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا. ایک عرصے کے بعد زینب نے اپنی ماں فاطمہ کو دیکھا. زینب نے اپنے دونوں ہاتھ فاطمہ کے گلے میں ڈال دیا, کہا باماں گھر لٹ گیا, میرا بھیا مار ڈالا گیا. بس میں نے مجلس ختم کر دی, مجلس ختم کر دی. ایک واقعہ دربار کا, اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے. آج ایسا پرسہ دو کہ رباب آپ کو دعا دے. عزیزو رباب وہ بی بی ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی, شام میں بھی اجڑی. کربلا میں علی اصغر شہید ہو گیا, شام میں سکینہ ختم ہو گئی. بس 2 منٹ تکلف سے مت رو, 2 منٹ بس مجلس ختم کر رہا. جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا, سیدانیہ ایک گوشے میں کھڑی ہوئی تھی. میں نے ختم کر دی مجلس. سیدانیہ ایک گوشے میں کھڑی ہوئی تھی, یزید تخت پہ بیٹھا ہوا, تشت طلا میں حسین کا سر ہے, اس پہ کپڑا ہے. یزید نے سیدانیوں کو دیکھا کہ ان بیویوں کے درمیان ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے, ایک پیر اٹھاتی ہے. شمر سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو یزید سے شمر نے کہا کہ یہ سکینہ ہے. حسین بہت چاہتے تھے, حسین سینے پہ سلاتے. عزیزو بی بی کے رخسار نیلے ہو چکے تھے, کان زخمی تھے. یزید نے سکینہ سے پوچھا کہ سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی کیوں؟ تو سکینہ نے کہا یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی. یزید نے کہا رسی کھولی جائے. بس 1 منٹ اور مجلس ختم کر رہا میں. آج ایسا پرسہ دو کہ رباب کے دل کو سکون ملے کہ میری بچی کا ماتم ہوا. یہ وہی بچی ہے جو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام شمر نے اون پہ بٹھا کے رسیوں سے باندھ دیا تھا, رسیوں سے باندھ دیا تھا. ارے جس کی گود میں بچیاں ہیں نا وہ ان سے کہہ رہا تڑپ کے رو, بس اللہ زیارت نصیب ہو. مجلس ختم ہو گئی. یزید نے کہا رسی کھولی جائے, رسی کھولی. یزید نے سکینہ سے کہا کہ سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تم بابا کو بہت چاہتی تھی. تو سکینہ نے بھرے ہوئے دربار میں کہا بابا مجھے سینے پہ سلاتے, بابا میرے ناز اٹھاتے. یزید نے کہا بابا سے ملو گی, یہ کہہ کر تشت طلا میں سے کپڑے کو ہٹایا. بس سکینہ نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا, آگے بڑھنا چاہا. یزید نے کہا ایسے نہیں, میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا, پکارو بابا کو. بھرے ہوئے دربار میں پھٹے ہوئے پیراہن کو پھیلایا, کہا بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے. سر حسین آیا, سکینہ نے رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا, کہا بابا میرے رخسار دیکھو, بابا میرے کان دیکھو, بابا میرے حال دیکھو. پروردگار بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ان کی آوازوں پہ, ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے, دعا کا وقت ہے. پروردگار میری شہزادی سکینہ کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس ہماری قبول کر لے, یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار ہم کو سعادت دے کہ جب ہم امام کے لیے لبیک کہیں تو امام ہماری لبیک کو قبول کر لے.
پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. بی بی سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو مولا کا چاہنے والا رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. میری والدہ بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار دنیا بھر میں جو زائرین اس وقت مولا حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں اللہ سارے دنیا بھر کے زائرین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو سیدانیوں کے روزوں کی زیارت نصیب ہو. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع یہ دعا ہمیشہ کرنا اس لیے کہ اندازہ نہیں ہے کہ جنت البقیع اور جنت المعلا میں آج تک میری بیوی کے روزے پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں. عرب کی دھوپ دن بھر کی دھوپ اور رات کی اوس میری شہزادی کے روزے. یہ دعا ہمیشہ ہر نماز میں کرو ہر نماز میں کرو کہ معصومین کی خبر آج اوپن ہے. اللہ جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. ہمارے سارے